وعلمنا ما ينفعنا وعلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. اسلام کا ایک بنیادی اور مرکزی عقیدہ رب العالمین کی توفیق سے ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ الولاء والبراء، اور یہ اس زمانے میں اتنا ایک اجنبی عقیدہ بن چکا ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام سے بھی واقف نہیں ہیں، اور بہت سارے اسلام سے واقف ہیں اور اسے عقیدہ نہیں سمجھتے، اور اپنے تئیں اور اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ان کی مودت اور محبت، عداوت اور دشمنیاں، الفتیں اور نفرتیں قائم ہوتی ہے۔ کوئی کاروبار کو دیکھ کر دوستیاں لگاتا ہے، کوئی جاہ و منقبت پر نظر رکھ کر، اور کوئی اپنے منافع اور فائدے سوچ کر تعلق قائم کرتا ہے، جبکہ اسلام نے اسے عقیدے کا مسئلہ بنایا ہے۔ الولاء والبراء کی اصطلاح دی گئی ہے کہ دوستی، دشمنی، محبت، نفرت، مودت، بغض، کینہ، اس کے اپنے اصول ہوں گے، کچھ اس کے کرنے کے لائق ہوں گے، کچھ چھوڑنے کے ہوں گے، وغیرہ ذالک کا۔ اور یہ بات اس لیے آپ کو اچھی طرح یاد رہنی چاہیے تاکہ اس چیز کو پھر آپ اہم سمجھیں، عقیدہ الولاء والبراء۔ اور میں نے اللہ کی توفیق سے پچھلے دروس میں بات کی تھی کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر امت مسلمہ اسے بہت پہلے اچھی طرح جان چکی ہوتی، پڑھ چکی ہوتی، اپنی نسلوں کو پڑھایا ہوتا، تو آج ان کو یہ زوال بھی نہ ہوتا۔ اور یہ بلا مبالغہ کی بات، بندے کو دشمن سے اس وقت مار پڑتی ہے کہ جب دشمن کو وہ دشمن نہ سمجھے، دشمن کو دوست سمجھنے لگے۔ ظاہر ہے یہ بات تو بعد میں ہے کہ تیاری مسلمان نہیں کر سکے۔ تیاری تو تب کرے جب آپ یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہو کہ جی اس گھر میں بعض اوقات سانپ بھی نکل آتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کوئی ڈنڈا اس کے لیے رکھیں گے، سوچیں گے۔ جب آپ کی سوچ ہے کہ یہاں چور بھی پائے جاتے ہیں تو پھر بھی اسلحہ خریدیں گے، رکھیں گے اپنے پاس۔ جب آپ کو ہر لحاظ سے امن ہے، کوئی خوف کسی دشمن کی خبر یا اس کی آگاہی ہے نہیں، تو آپ تیاری اس کی کیا کریں گے؟ تو اول اگر یہ عقیدہ امت نے پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو اس کی پھر تیاری کی سوچ بنتی اور امت تیاری کرتی اور اس فتنوں سے اور ان کے تسلط سے وغیرہ وغیرہ مسائل سے بچ جاتی۔ لیکن نہ صرف اس عقیدے کو بلا دیا گیا ہے بلکہ اس کے الٹ تربیت امت کی کر دی گئی ہے کہ جی یہ تو سب بشر ہے، انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور سبھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ دشمنی اور نفرتوں کے دروس ختم کر دیے جائیں۔ بظاہر یہ دعوت میٹھے الفاظ میں دی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑے دسیسے جو اسے پشت پائے جاتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ یقیناً اسلام نے ہی جتنی بشر دوستی سکھائی ہے، جتنی محبت اور مودت سکھائی ہے، کوئی دین پیش نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کا یہ قانون ہے اور انسانوں کا بھی ہے کہ کوئی کام بے تکا، تیر تکا اور بیلنس کے بغیر اور کچھ اصولوں کے بغیر، ضابطوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مثلا دنیا میں وہ اقوام جو انسانیت کی آزادی کی علمدار ہیں کہ جی انسانیت پر کوئی پابندی نہ ہونا، مذہب کی ہو، نہ اس کی ہو، نہ اس کی ہو، مکمل آزاد۔ دوسری طرف آپ اگر ان کی سزائیں جو جرائم پر مرتب کی گئی ہیں ان کی طرف سے وہ دیکھ لیں تو آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اسلام جو ہے کسی کی زندگی نہیں ضائع کرتا، تباہ کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر جینے کے لائق ہے تو اسے جینے کا مکمل حق اور تحفظ دیا جائے گا، اور جس میں جینے کی صلاحیت نہیں ہے یا وہ زہریلا سانپ ہے، وہ مسائل پیدا کرتا ہے انسانوں کے لیے اور جینے کے لائق اور قابل نہیں رہا، اس دو ٹوک انداز سے اسلام سر قلم کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس کا بھی صفایا ہو، گناہ دھل جائے، جنت چلا جائے، اور اسی طرح اس کی نسل بھی ساتھ نہ محروم ہوتی رہے۔ لیکن کہ جی 25 سال قید اور 30 سال قید اور 60 سال قید کہ خود کی زندگی بھی تباہ، نہ وہ زندہ نہ مردہ، اور وہاں بیگم بیچاری جو ہے اس کا کیا اس میں گناہ ہے کہ نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ یہاں شوہر موجود ہے، اور وہ بھی جو رلتی رہے اور اولاد بھی ایسی ضائع ہو۔
اسلام انسانوں کی زندگی نہیں ضائع کرتا۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بظاہر اس کے داعی ہیں کہ انسانیت کو آزاد ہونا چاہیے، دوسری طرف سب سے زیادہ غلام بھی انہوں نے ہی بنایا ہے، اور اس کلیے اور اصول کے خود مخالفت میں بیٹھے ہیں اور خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کی ہر لحاظ سے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسانی عقل کا تقاضا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کا تقاضا ہے کہ کچھ اصول ہونے چاہیے، دوستی کے، دشمنی کے، اٹھ بیٹھ کے، ملنسار کے، ملاقات کے، مجلس کے، ہر چیز کے اصول اس طرح کے ہر میدان میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہم العقیدہ الولاء والبراء آج اللہ کی توفیق سے کوشش ہوگی کہ ہم ان چار پہلوؤں پر بات کریں، لیکن تقاضا اور مطالبہ وہی ہے، چونکہ ایک علمی موضوع ہے اس کو علمی انداز، اگرچہ ہماری کوشش یہ ہوگی اور انشاءاللہ ہے کہ ہم عوامی انداز سے بات کریں اور آسان سے آسان کریں، مثال دی جائے، زیادہ علمی اصطلاحات نہ ہو تاکہ سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو، لیکن باوجود اس کے چونکہ ابتدائی آپ کے لیے معاملات مشکل ہوتی ہے کچھ، اس کے لیے پھر کچھ آپ کی توجہ، کچھ رغبت اور کچھ بعد میں اس کا پڑھنا پڑھانا اور سمجھانا بھی اگر ہو تو مزید آسانی ہوگی۔ تو آپ کے سامنے جو پہلا ٹاپک موجود ہے، کفار سے مودت و محبت اس کا حکم کیا ہے، یعنی ایک آدمی اگر اس کا میلان کافروں کی طرف ہے، ان سے محبتیں اور دوستیاں اس کی ہوتی ہیں، تو آیا کیا اس کے لیے جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہے اور کام زیادہ ہے، تو اس لیے کچھ اشارات اور کچھ آپ کے ذہنوں کی حاضری مطلوب ہوگی۔ تو یہ بات الحمدللہ ہم نے پچھلے دروس میں بہت سارے دلائل دے کر سمجھائی ہے، لیکن اب چونکہ ایک ٹاپک کے تحت کرنے لگے ہیں تو اس لیے پھر سے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہ ان سے دوستی کا حکم کیا ہے، تو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی مختصراً یہ بات لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافروں سے دوستی، ان کی مدد اور ان کو اپنا رازدار بنانا، یہ سب کچھ جو ہے یہ حرام ہے۔ وجہ ہے کہ قرآن نے کہا، وہی آیت پیش کی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ مومن کبھی بھی اپنی الفت اور محبت جو ہم اللہ کے دشمنوں سے نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار اولیاء، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہے انہیں کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا۔ جو دین کو مذاق سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان سے کبھی بھی تمہاری دوستی، الفت، محبت نہ ہو۔ پھر فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اپنے دشمنوں کو، میرے دشمنوں کو ہرگز اپنا دوست، دلی محبوب اور یار نہ بنانا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے، میں نے سینڈ بھی کیا گروپ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سنن ابو داؤد کی 4832 نمبر حدیث آپ کے سامنے ہے۔ رسول فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، آپ یہاں سے بھی اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، یہ الفاظ پلے باندھنے کے ہیں اور سمجھنے کے، لا تصاحب الا مؤمنا، یہ انداز عربی میں حصر کا انداز کہلاتا ہے، اسپیشل کر دینا، مکمل ایک طرف بات کو لگا دینا، اسے حصر کہتے ہیں عربی میں۔ لا تصاحب الا مؤمنا کا معنی کہ آپ نے دنیا میں کسی سے دوستی نہیں کرنی، محبت، الفت نہیں رکھنی جب تک اس میں صفت ایمان نہ پائی جائے، الا مؤمنا، یعنی دوستی اگر کرنی ہے تو جب تک یہ صفت تلاش نہ کرو دوستی کسی سے نہیں کرنی۔ لا تصاحب الا مؤمنا، اسی کے آپ صاحب بنیں گے، اسی سے اٹھ بیٹھ ہوگی، اسی سے ملنسار ہوگا، اسی سے معاملات ہوں گے، لا تصاحب الا مؤمنا۔ اور اسی طرح ولا یأکل طعامک الا تقی، اب اس کا نتیجہ ہے نا، ظاہر جب دوستی ہوگی تو پھر کھانے پینے بھی ہوں گے، تو فرمایا کہ لا یأکل طعامک الا تقی، تیری خوراک، تیرا کھانا، تیرا پینا بھی متقی اور پرہیزگار انسان ہی کھاتا ہو اور کھائے، اسے کھلائیے، اس سے کھائیے۔ اس کی پھر وجہ بھی سمجھ آتی ہے، حدیثیں اپنے باب میں بہت گہری ہوتی ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب متقی پرہیزگار انسان کھائے گا آپ کی روزی، لمبے لمبے سجدے کرے گا، بڑے بڑے قیام ہوں گے اس کے، آپ اس کے اجر میں شریک ہوں گے، اور اس کے برخلاف برا آدمی کھائے گا، چونکہ اسی کے کھانے سے اس کی پھر خواہشات بنے گی، جسم بنے گی، وہ بنے گا وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہ آپ کی خوراک غلط راہوں میں استعمال ہوگی بجائے یہاں سجدوں میں استعمال ہونے کے یا نیک راہوں میں استعمال ہونے کے۔ اس لیے اصول یہ سمجھایا
کہ متقی اور پرہیزگار انسان سے دوستی کیجیے. یہ بندہ اگر گھر آئے گا برکتیں لائے گا، مجلس میں بیٹھے گا تو خیر دے گا. صحیح بخاری کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اس کی مثال، نیک دوست کی مثال تو کستوری بیچنے والے کی ہے. ہدیہ دے دے گا، آپ خرید لیں گے اور کچھ نہ ہو خوشبو تو آتی رہے گی. حدیث کا میں خلاصہ پیش کروں. اور بورے کی بٹی پھونکنے والے کی ہے، کپڑے جلا دے گا، نقصان دے گا. کچھ نہ ہو بدبو تو آتی رہے گی. آپ کچھ نہ ہو وہ اچھی اسمیل تو، اچھی خوشبو تو آپ کو نہیں آ سکتی. نہیں اچھا دوست آپ کو آپ میں اچھائی ٹرانسفر کر دے گا، نہیں خود کچھ آپ اس سے حاصل کر لیں گے. کچھ نہ ہو شر آپ کو نہیں ملے گی وہاں سے. برا دوست برا بنا دے گا، نہیں آپ خود برائی سیکھ جائیں گے. کچھ نہ ہو خیر نہیں دے سکتا وہ آپ کو، شر دے گا نہیں تو خیر نہیں دے سکتا. تو اچھا دوست، اچھے بندے کی صحبت، اچھے آپ دیکھ لیجیے. لوگ کہتے ہیں بندہ نہ دیکھو اس کے دوستوں کو دیکھ لیں. جس بندے کو جاننا اس کی اصل کیا ہے، اٹھ بیٹھ اس کی دیکھ لی جائے، دوستوں پر نظر دوڑا لی جائے. جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بچے کی دوستی محلے کے دائیں بائیں ہونے لگی ہے، کچھ عجیب افراد سے ہونے لگی ہے، تو آپ کا ولی اللہ بیٹا آپ سمجھ جائیں کہ یہ بگڑ چکا ہے یا کل بگڑ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹھیک رہے گا. انسان جو انشاءاللہ کی ہم بات کریں گے، انسان جو ہے وہ منطقہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ مدنی الطبع اپنے ماحول کو بہت جلدی کیچ کرنے والا ہے. اس کے اندر وہ صفات اتر آتی ہیں ضرور. تو ان آیات اور نصوص اور دیگر بہت سارے دلائل کی وجہ سے کافروں سے جو دوستی ہے یہ حرام ہے. یا پھر ہم کافروں کی بات کریں، آگے جا کر پھر اس میں کیٹیگری ہم بنائیں گے کہ پھر بدعتی سے دوستی کا کیا حکم ہے، عام جو گناہگار مسلمان ہیں اس سے کیا حکم ہوگا، اس کی طرف ہم جائیں گے. فی الحال چونکہ ہم اوپر کی باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں تو کافر کو پہلی کیٹیگری ہم آگے جا کر انشاءاللہ بات یہ بھی کریں گے کہ کافروں کے اندر بھی پھر اقسام بن جاتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو جس میں اللہ کی عداوت ہے، دشمنی ہے، اللہ کے وہ دین کا دشمن ہے، تو اس سے کسی طرح کی مودت محبت یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور دلی الفتیں، خیر خواہیاں، ان کی مدد، یہ سب چیزیں حرام ہوں. ہاں کچھ معاملات یہاں آپ کے معیشت کے آ جاتے ہیں، معاشرتی نظام، معاشی نظام، اس میں لین دین اپنی جگہ، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے مطابق وہ جائز ہیں. لیکن آپ دو چیزوں کو خلط ملط نہ کریں. ایک ہے کہ جی مثلا آپ دکاندار سے کوئی چیز حلال کی لیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں، بھلے وہ دشمن ہی کیوں ہو. ایک یہ ہے کہ دلی تعلق قائم ہو، دونوں میں فرق. تو یہ جو دلی تعلق ہے اور محبت ہے، اسلام نے بنیادی طور پر اس سے منع کی ہے. ہاں اگر وہ کافر کہ جو بھلے آپ کی دلی محبت اس سے نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرمایہ جو ہے اسلام کے خلاف استعمال ہو، پھر اس صورت میں وہ بھی ناجائز ہوگا انسان کے لیے. اس طرح کہ آج کا دعویٰ ہے اسرائیل کے متعلق سننے کے بائیکاٹ کی ایک مہم چل رہی ہے. تو یہ ہے خلاصہ اس پہلے ٹاپک کا کہ کافر سے ہر طرح کی دلی محبت، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. تو بالکل ان کو رازدار بنانا، قریب کرنا، یہ سب چیزیں جو اپنی جگہ وہ حرام ہوں گی، ان کی قربت درست نہ ہوگی. بھلے وہ آپ کا پڑوسی کیوں نہ ہو، بھلے اس کے بڑے احسانات کیوں نہ ہو، وہ دنیاوی امور چلاتے رہیں ساتھ، لیکن جی بڑی اچھی دوستی ہماری اور اس سے پھر محبتیں آنے لگیں، قوم کو آپ اس کی طرف دعوت دیں، یہ چیز غلط ہوگی، قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی. اس کے بعد دوسرا موضوع آپ کے سامنے ہے کہ مومنوں سے محبت اور دوستی. بعض اوقات ایک مومن ہوگا اور ویسا نہیں اچھا لگے گا، کوئی چھوٹے موٹے نقصان دیا ہو، کوئی اور وجہ بنی ہوگی، کوئی فطری کوئی طبی ناراضگی ہوئی ہوگی. ہوتا ہے نا، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، معاشرے میں بھائیوں سے ان کے درمیان ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو مختصراً یہ ہے کہ مومنوں کی الفت، محبت، جب تک وہ مومن و مسلمان ہے تو یہ واجب ہے، کرنی لازمی. محبت اور دوستی اور اس کی خیر خواہی، یہ سب چیزیں لازم ہوگی، ضروری ہے. کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ. جب تک ایک بندے میں ایمان ہے، اسلام ہے، جتنا کچھ بھی بگاڑ دے آپ کا، جتنا نقصان دے دے، اب اس صفت ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں آپ کی اپنی سوچ دوسری ہو سکتی ہے کہ جی یہ مجھے دشمن سے بھی برا لگتا ہے، جی میرا پکا دشمن، یا آپ کی تعبیریں ہو سکتی ہیں، آپ کی اپنی بنائی گئی سوچ ہو سکتی ہے.
آپ کا غصہ، آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون میں انما المؤمنون اخوہ، یہ بھائی ہے آپ کا، یہ بھائی، الا یہ کہ اس سے کہ المؤمنون کا لفظ اٹھ جائے، یعنی آپ اس میں کفر کوئی تلاش کر لیتے ہیں، شرک ڈھونڈ لاتے ہیں، کوئی اور ایسی بیماری جو اس کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، ناقص ایمان میں تو کوئی چیز تلاش ہو جاتی ہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہے، دل نہیں کر رہا آپ کا، بالکل نہیں کر رہا، باوجود اس کے رب تعالیٰ کا حکم آپ کو یہ ہے کہ اپنی طبیعت پر دین کو غالب کرے، لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، تو بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی طبیعت، جب تک اپنی پسند، جب تک اپنی رائے، اپنی نظر، اپنی فکر، اپنی سوچ، جو بھی آپ کہہ دیں، ان سب پر اللہ اور رسول کے احکامات کو غالب نہ کرتے، یہ اللہ اور رسول کا تقاضا ہے۔ طبیعتیں آپ کی اللہ اور رسول کے مطابق بدلتی، اور اسی سے پھر آپ یہاں دل نہیں کر رہا، آپ کی دوستی اور محبت کا دل نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے انما المؤمنون اخوۃ، اور بھائی ہو، اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ جب آپ یہ عقیدہ بنا لیں گے نا، تو پھر آسانی سے ہر بندے سے آپ کا جڑنا، الگ ہونا یہ آسان نہ ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ اللہ اور رسول نے ہٹنے کا کہا نہیں ہوگا، اور پھر آپ کو ہٹنا پڑے گا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو شروع سے ہی پھر آپ اس انداز سے چلیں گے۔ تو جب تک کسی، اور یہ چیز مومنوں کو سمجھانی چاہیے، سمجھنی چاہیے، سمجھانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ جب تک صفت ایمان کسی انسان میں ہے، آپ جو تعویل کریں سو کریں، اللہ کے نظام میں، اللہ کے قانون میں، قرآن و حدیث کی نظر میں وہ آپ کا بھائی ہے۔ کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، وہ بھائی ہے، اس کی خیر خواہی کرنی ہوگی۔ جہاں تک طبیعت نہیں مانتی تو طبیعت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہاں بعض اوقات کچھ فنی مسائل ہوں گے، اسے رفع دفع کرنے کی ضرورت ہے، ناراضگیاں ہوں گی، دوریاں ہوں گی، کچھ گلے ہوں گے، شکوے ہوں گے، دور کر لیجیے، آئیے جائیے، ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی ناراضگی ہوگی، بجائے کہ میں ادھر بیٹھا رہا ہوں آپ یہاں ہوں، اور درمیان میں دو تین گروہ حرکت کر رہے ہوں، اس میں منافقتیں بھی ہو رہی ہوں، معاملات کے خراب کرنے کے بھی معاملات چل رہے ہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ آمنے سامنے ہو جائیں، اول تو جتنے بھی درمیان میں خراب واسطے ہیں اور ذرائع ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ہوگا کیا؟ یا غلطی میری ہوگی یا آپ کی ہوگی، میری نکل آئی، میں معافی مانگ لوں گا، مجھے معاف کر دیں گے، معافی تلافی ہو جائے گی۔ آپ کی ہوگی، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ مجھ سے یہی اپیل کر لیں گے، معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جی میں اپنی سوچ خود سوچتا رہوں، اور اپنا رونا خود روتا رہوں، اور اپنا بغض خود پالتا رہوں، اور اپنا اسلام کا اس میں نقصان، ایمان کا نقصان، قبر کا نقصان، حشر کا نقصان، مسائل انسان کے لیے خراب۔ اور ایسے بھی اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی صفت یہ بیان کی ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین، جو اللہ کے پاس لا غل فیہ ولا حسد، اس کے الفاظ ہے، ایسا صاف دل لے کر آئے، اس کے اندر نہ کینہ، نہ بغض، نہ حسد، کچھ نہیں ہے، بہار ہے۔ دل بھی بعض اوقات بہاریں رکھتا ہے نا، انتظر القرآن ربیع قلبی و نور صدری، نبی اسلام کی دعا ہوتی تھی کہ دل کی بہار، تو یہ دل اللہ رب العالمین کو چاہیے، یہ مومنوں کا دل ہے، یہ جنتیوں کا دل ہے، جس کے اندر کچھ یہ نہیں ہوتا۔ تو ان کی دوستی اور محبت واجب ہے، ضروری ہے۔ وہی دلائل جو پچھلے ہفتے ہم نے تفصیل سے بیان کیے، ذہنوں میں حاضر کر لینا، اس کی بھی دلیل ہے۔ اسی طرح انما المؤمنون اخوۃ، یہ دلیل ہے۔ حدیث المؤمن المؤمنان یشد بعضهم کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایک بنیاد کی مانند ہے مومن، المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه، اس کی دلیل ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ بیار مددگار چھوڑتا ہے، نہ تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث کا کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے، ایک جگہ نقصان ہو تمام جسم ہی یہاں تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ دلائل ہیں، اور اس طرح کے مزید جو بتاتے ہیں کہ مومنوں کی دوستی، الفت، محبت یہ کوئی بازاری چیز نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے اس سے میری لگتی ہے، اس سے نہیں لگتی ہے، کیا بات ہے۔ ہمارے شیخ عبدالحمید نظر رحمہ اللہ بڑے پیاری بات کہا کرتے تھے، اور یہ ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے
کہ ہم اپنی طبیعت کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. جی میں بہت غصے والا ہوں، میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، شوگر میرا لو ہو جاتا ہے، جی میں بڑا جذباتی ہوں، طرح طرح. یہ تو میں کہا کرتے تھے کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ختم کر دیں چیزیں، اللہ اور رسول کی مان. یہ تو حل نہیں کہ جی میں بڑا غصے والا ہوں لہٰذا یہاں بھی اللہ کا حکم توڑ دیا، وہاں بھی توڑ دیا، یہاں بھی جنازہ نکالا وہاں بھی نکالا. حل نہیں، تو آخر کی تباہی ہے انسان کی. اول تو ہو گئی ہے نا کہ اکثر یہ ہوتا نہیں ہے. جب آپ یہ الفاظ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بس میں بہت غصے والا ہوں، تو یہیں سے ہم شیطان کی ناراضگی کی، شیطان کو خوش کرنے کی اور اللہ کی ناراضگی کی ابتدا کر دیتے ہیں. شیطان کی مدد شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی اڑ جاتی ہے. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے انسان کو نا. یہ تو دراصل آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں یہاں بات نہیں مانوں گا چونکہ مجھے طبیعت نہیں ماننے دے رہی، میں نہیں قبول کروں گا اس میں سے. تو کئی دفعہ ہم اپنی طبیعت کو ایک لحاظ سے آپ کہیں، اگر تعبیر سخت نہ ہو ہے صحیح انشاءاللہ، جس طرح کہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ طاغوت ہر وہ چیز جس کو اللہ رسول کے مقابلے میں لایا جائے وہ طاغوت. تو بعض اوقات ہم اپنی طبیعت کو ہی طاغوت بنا بیٹھتے، وہاں اللہ کا حکم، یہاں طبیعت اور مزاج، اس کو چھوڑا اسے لے لیا. کل ما عبد من دون اللہ کی طرف بات چلی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اسی کو قرآن نے کہا نا کہ جو خود اپنی مرضی، اپنی سوچ اور اپنی خواہش نفس اسے خدا بنا بیٹھتا ہے، یہ حالت ہونے لگتی. اب ذرا یہ تیسرے ٹاپک کی طرف کہ جب آپ کی دوستی، مودت اور محبت مومنوں سے ہوگی تو اس کے کچھ آثار بھی ہوں گے، نظر آئیں گے کہ واقعی کچھ کام آپ کو کرنے پڑیں گے، کچھ تقاضے ہوں گے اللہ اور رسول. ایک بندہ کہتا ہے جی بس میری بڑی محبت ہے، جہاں بھی مومن ہوتے ہیں مجھے ان سے محبت ہوتی ہے، جی میں عباد سے اور عابدوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے نیکوں سے بڑی محبت ہے، احب الصالحین ولست منہم. اسی طرح جی مجھے علماء ربانیین سے، علماء سے بڑی محبت ہے، دینداروں سے، دین سے بڑی محبت. کہنے کا تو زبانی جمع خرچ پرابلم ہی نہیں ہے، پھر ہم جیسے بندوں کے لیے کیا مشکل ہے جی. لیکن کچھ اس کی علامتیں بھی اسلام نے سمجھائی ہیں، بتائی ہیں. وہ جب ہیں تو پھر آپ اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ واقعی اس کے اندر عقیدہ الولاء والبراء پایا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھو کچھ چیزیں پھر کفار کے متعلق ہیں، آپ کہتے ہیں جو کافر مجھے بڑے برے لگتے ہیں، تو کچھ اصول ہونے چاہیے جو بتائے کہ واقعی برے لگتے ہیں. تو اس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں. تو آئیے ذرا اس ٹاپک کی طرف کہ مومنوں سے ولا اور محبت کے پھر تقاضے کیا ہیں، وہ اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں. جو ٹاپک آپ دیں تمام ہی یہاں چل جائیں گے. سب سے پہلے یہ المحبت معہم کہ آپ کی محبت ہوگی ہر مومن سے. بات وہی یاد کریں کہ جب آپ عقیدہ الولاء والبراء کے طالب العلم ہیں اور اس کے متقاضی ہیں اور اس کے طالب ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو دل کرے یا نہ کرے مومنوں سے آپ کی محبت ہوگی. جس قدر بندے میں ایمان زیادہ ہوگا آپ کی محبت اتنی زیادہ ہوگی. جس قدر جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اس قدر آپ کی محبت اس سے زیادہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دوستی کا محور اللہ اور رسول بن گیا ہے نا. ہم نے تفصیلی بات کی اللہ کی توفیق سے پہلے کہ اللہم یسألک حبک وحب من یحبک. دعا ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طلبگار، وحب من یحبک، اور جس سے اللہ تیری محبت ہے، جس بندے سے، جس چیز سے، اس کی محبت مجھے بھی نصیب فرما. تو یہ ہے کہ پھر آپ کی محبت مومنوں اللہ والوں سے آپ کی محبت اور دوستی ہونے لگے گی. بڑا نقصان اٹھا رہا ہے وہ بندہ، نقصان میں وہ انسان جس کو سمجھا یہ دیا گیا ہے بڑا اچھا ہوگا یہ انسان، لیکن معاشرے نے تربیت اس انداز سے کی ہے، سوشل میڈیا اس قدر ذہن پر حاوی ہو چکا ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور افراد اور معاشرہ، ملحدین، سیکول وغیرہ وغیرہ، ان سب نے نظریات اس قدر بگاڑ دی. یا باپ اپنے گھر میں ہی ایسا مل گیا، ماں ایسی مل گئی ہے جس کو سمجھائی یہ گیا کہ جی داڑھی جو ہے نفرت کے لائق ہے، دیندار نفرت کے لائق ہے، اور اسے دیکھ کر ہنسا جائے گا، اسے دیکھ کر ہنسا جائے گا. میں نے کہا یہ بڑا اچھا انسان ہوگا خود، لیکن تربیت کے اندر کوتاہی رہ گئی. اسے عقیدہ الولاء والبراء بتایا سمجھایا نہیں گیا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہوگا. یہ اس انسان کی فنکاروں اور اداکاروں اور جنہیں کسی زمانے میں بڑے عجیب عجیب نام دیے جاتے تھے ان سے اس کی محبت ہوگی اور اللہ والوں سے اس کی نفرت ہوگی. یہ ان کی تعظیم کرتا ہوگا، سٹار کہتا ہوگا اور کیا سے کیا القابات دیتا ہوگا، اور یہاں جو ہے طرح طرح کے نہ صرف جملے کسے گا بلکہ حقیر بھی جانے گا اس انسان.
یہ تربیت ہماری اپنی نہیں ہے، یاد رہے، یہ تربیت کی گئی ہے اور یہ تربیت کروائی گئی ہے۔ اس تربیت کے پیچھے اس کی پلاننگ کرنے والے وجود رکھتے ہیں، اس کے پیچھے اغیار بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے اپنے بیٹھے ہیں جو تربیت کر رہے ہیں۔ بات وہی یاد رہے کہ اس وقت امت مسلمہ جن حالات کا شکار ہے، یہاں ڈراموں کے پیچھے بھی ڈرامے ہوتے ہیں اور فلموں کے پیچھے فلمیں بنتی ہیں۔ آپ کے کارٹون جو ہے یہ مقاصد کے بغیر نہیں بنتے ہیں، آپ کی وہ جو بظاہر لو پر فلمیں بنتی ہیں وہ بھی مقاصد سے نہیں خالی ہوتی، اس میں بھی مقاصد پائے جاتے ہیں، بڑے گہرے گہرے مقاصد۔ یہ تو اگر کبھی کوئی ایسا بندہ جو اس فیلڈ سے توبہ طائب ہو کر آپ کو ملے اور پھر اسٹوریاں سنائے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے پس پردہ، کیا حالات چل رہے ہیں اور عالم کفر خصوصاً کس انداز سے ان حالات کو چلا رہا ہے اور کس انداز سے معاشرے کو کنٹرول کر رہا ہے، دنیا پر اس کی حکومت چل رہی ہے۔ پورا ایک سبق ہے، چونکہ ہماری ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ہم اس وقت، یعنی وہ کرنا تو دور کی بات نا، اس وقت یہ سمجھانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے معاشرے کو کہ دشمن بہت چالاک ہے، دشمن کی تدبیریں بہت حاوی اور مضبوط۔ یہ معاشرہ ہم اپنے اس معاشرے کو یہ بات نہیں سمجھا پاتے، بلکہ جب بھی اس ٹاپک پر بات شروع ہوتی ہے یا کرنے کی ہماری کوشش بنتی ہے یا لکھنے کی ہوتی ہے تو اگلا فوراً چیز ہے میرا تو یار مولوی صاحب کہاں کی باتیں کر رہے یار ان کو اتنی بڑی ہے یار تمہاری فکر، وہ یہ کریں گے یار، وہ فلانا کام ہمارے لیے کریں گے، فلانی سوچ ہمارے خلاف چلیں گے۔ یعنی اتنی غفلتیں ہیں تو جو کرنا، جیسا میں نے کہا دور کی بات، وہ سوچ بنانا ہمارے لیے مشکل ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ آپ اگر زیرک ہیں اور معاملات کو جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، دنیا کے احوال حالات پر آپ کی نظر ہے اور کچھ اللہ نے عقل سے نوازا ہے، کچھ قرآن و حدیث کا نور موجود ہے، تو اس چشمے کو لگا کر اگر آپ حالات کو پرکھیں گے تو آپ کو یقیناً اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اور آپ جان لیں گے اور اس نتیجے کو پہنچ جائیں گے کہ یہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہمیں ایک بات بتائی جاتی ہے وقت تو ہم نہیں مانتے، پھر جب بات آگے بڑھتی ہے حقائق، چونکہ ہماری ایک مصیبت یہ بھی ہوتی ہے عموماً انسانوں کی کہ یہ اس کی وہ جو حص توکل کی اور ایمان کی اور ماننے کی ہے، یہ خبر پر کم ہوتی ہے، یہ دیکھنے پر مشاہدے پر زیادہ ہوتی ہے۔ جب خود دیکھتا اپنی نظر سے ہاں بات ٹھیک نکل آئی پھر وہ مانتا ہے۔ تو اسی طرح دوسری چیز ہے کہ جب آپ کی مسلمانوں سے دوستی ہوگی یا محبت مومنوں سے آپ کی برقرار ہوگی ہے تو ان کے ساتھ رہنے میں پھر آپ کو لذت محسوس ہوگی، تلاش کریں گے، ان کی مجلسیں آپ کو اچھی لگیں گی۔ جس محلے اور علاقے میں نماز کی، روزے کی، دینداری کی پابندی ہوگی، آپ وہاں گھر بنانا پسند کریں گے، وہاں پلاٹ لینا پسند کریں گے، وہاں رہن سہن پسند کریں گے۔ بازاریوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ آپ کو نہیں اچھی لگے گی، ان کے ساتھ آپ کو اٹھ بیٹھ اچھی لگے گی۔ وہ علاقے آپ کو آپ کا ایمان چھوڑنے پر مجبور کر دے گا کہ جہاں اسلام کا بچانا ناممکن ہے، مشکل ہے، جہاں اچھے ساتھی نہیں ملتے وہاں سے ہجرتیں ہوں گی۔ جب یہ صفات ہوں گی نمبر 2 تو کچھ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ واقعی اس بندے کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے اور مومنوں کی محبت آ گئی ہے، وگرنہ پھر جی داڑھی دے کر تکلیف ہوگی، پگڑی دے کر عجیب لگے گا، دین کی بات جہاں سنی جائے گی قانون خارش ہونے شروع ہو جائے گی۔ پھر یہ معاملات جب یہ ہے تو آپ اخلاص سے کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ الولاء والبراء کے اندر کمزوری ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہوگی۔ آپ دیکھ لیجیے اس وقت نظام کیا دنیا کا چل رہا ہے، اس سوسائٹی میں پلاٹ لوں گا، گھر بناؤں گا، بس یہ جہاں مکمل سیفٹی ہو، آرام اور سکون ہو۔ بہت ذہن بہت کم رہ گئے ہیں کہ جہاں پڑوس میں مسجد ہوگی، بچوں کی تربیت ہوگی، قرآن و حدیث، اللہ اور رسول، جنت جہنم، یہ سب معاملات، اس کی تیاریاں یہ ہوں گی، تو وہاں بہت کم یہ سوچیں رہیں گی۔ بلکہ اب تو آپ ماشاءاللہ اسی ماحول میں رہنے والے ہیں کہ جس پلاٹ کو مسجد ٹچ کرتی ہے وہ پلاٹ ہی لوگ نہیں لیتے، اس کی ویلیو نہیں ہوتی، کم قیمت بکتا ہے۔ اور جی ماشاءاللہ پکے مسلمان بھی ہیں، سب سے پہلے جنت بھی جائیں گے۔ نہیں، اذان سے تکلیف ہوتی ہے اللہ اور رسول کے نام سے۔ کتنا مبارک گھر ہے کہ جس کے پاس مسجد ہو، وہاں سے نکلا یہاں مسجد نصیب ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے۔ راستے میں میں فاقد صاحب سے بات کر رہا تھا کہ مسجد کی زندگی یہ دنیا میں جنت کی زندگی ہے، یہ حقیقت ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ویسے نہیں کہا ان فی الدنیا لجنہ ومن لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، کہ دنیا میں بھی اللہ نے ایک جنت پیدا کی ہے اور جو اس جنت کو نہ پا سکا آخرت کی جنت کو بھول جائے وہ نہیں پا سکتا۔ یہ دل والی جنت ہوتی ہے،
کہ آپ کا یہ دل دنیا میں ہی جنت بن جائے، اللہ سے اتنا کلوز اور قریب ہوا اور اتنا دیندار ہوا کہ پھر تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، شدائد مصیبتیں کیا ہوتی ہیں، پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، پرواہ ہی نہیں اس انسان، اور دین کے لیے ہر قسم کی قربانی، مزہ آتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا پھر زندگی کا شیوا بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ، اور یہ چیز پھر یہی اس کے اسباب ہے نا۔ مسجد سب سے بڑا سبب ہے زندگی کا۔ کئی دفعہ گھر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، طبیعت بڑی خراب، ایمان بڑا کمزور، نوسط سی چھائی ہے، مسجد آپ آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2-4 بندوں سے ملتے ہیں، 2-4 آیتیں سنتے ہیں، جیسے بندہ نیا نہ ہو جائے، جیسے پھر سے بندہ ایمان نہ لے آئے، اس طرح کی کیفیت انسان کی بن جاتی ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، ٹائم کی قلت، بات تفصیل سے کرنا مشکل ہو جاتی ہے، مگر دل بڑا کرتا ہے، جسے سمجھانے کی ضرورت ہے معاشرے کو، بہت زیادہ سمجھائی جائے، بتائی جائے، تربیت کی جائے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے کہ النصح لهم، یہ انسان مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا۔ الدین النصیحہ، قل لا ایمان رسول اللہ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواه مسلم، کہ بندہ خیر خواہ ہو، اور ایک خیر خواہی جو ہے ہر مسلمان کی ہو، ہر مسلمان کا خیر خواہ، یہ چور نہیں ہوگا، یہ ڈکیت نہیں ہوگا، یہ حرام خور نہیں ہوگا، یہ گاہ کو شکار نہیں سمجھے گا، یہ بھائی سمجھے گا اپنا، اس کی خیر خواہی کرے گا، جہاں مجھے فائدہ ہو اس کا بھی نقصان نہ ہو، اسے بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام سے بیعت کی، مسلمان کی خیر خواہی کاٹھی، اور پھر اپنا نقصان اٹھا لیا کرتے تھے اور گاہ کو فائدے دیا کرتے تھے۔ یہ النصح لهم کی خیر خواہی ہوگی، کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں چاہے گا، نہ دل میں اس کے متعلق ایسی سوچ رکھے گا، اور نہ زبان پر ایسے جملے کہے گا جس سے اس کی بدخواہی ہوتی ہے، اور نہ اس کے اعمال جو ہے مسلمان کی خیر خواہی بدخواہی کے لیے حرکت کرتے ہوں گے۔ خیر خواہ ہوگا اور مکمل ہوگا۔ اسی طرح نمبر 4 کہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہوگا، ہر جگہ مسلمان کی مدد میں کھڑا ہوگا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، مسلمان کی مدد کرنی ہے۔ ہماری طرح مسلمان مرتا ہے، جیتا ہے، تکلیف ہے، جو کچھ، اب تو ایسے نہیں، عجیب حالات آ گئے ہیں کہ پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے، اور جی مسلمان ہے، پکا ٹکا مسلمان، بلکہ دوست کوشش ہوتی ہے کہ بس سائڈ پہ رہے۔ کسی زمانے میں تحفے بھیجے جا رہے ہیں، جی کہ ہمارے گھر میں آٹا کم، آپ دے دیں، ہم آپ سے لٹا دیں گے۔ گندم لے لی، آٹا پکڑ لیا، نمک لے لیا، جاڑو لے لیا، یہ چیزیں چلتی تھی، اب یہ قابل عام بن گئی ہے۔ یعنی وہ تو دور کی بات نا کہ بندے نے خود کچھ بھیجا کہ آپ یہ ہماری طرف سے قبول کر لیں، اس سے بھی یہ ناراض ہوتا ہے، کیوں جی ہم غریب و مسکین ہیں، یہ کس نے کہا کہ کھلایا صرف فقیروں مسکینوں کو جاتا ہے۔ اطعموا الطعام، نبی اسلام نے کہا کھلاؤ یار، کھاؤ کھلاؤ، اسلام کا درس ہے، جمیعاً واشتاتا، ہر لحاظ سے جی آپ خرچے کریں، دوسروں سے کریں گے لیں، اگر وہ خوش ہو کر دیتے ہیں۔ اسلام یہ الفتوں کا دین ہے، محبتوں کا دین ہے۔ دنیا ٹھوکتی ہمیں اور پھر ان باتوں کو خود بھول جاتی۔ اسلام نے یہ درس دیا نا، یہ کتنا انصاف کا یہ درس ہے، جہاں آپ دشمنی کرنے کا کہا کہ دشمنی کے لائق، وہاں الفتیں قائم کرنے کا اسلام کا ہی درس ہے۔ اسے بھی تو دیکھا جائے نا، یہی عقیدہ الولاء والبراء، جہاں اس میں اور پہلو روائے، وہ محبتیں بھی تو ہیں نا، اور حق درجہ ہے۔ لہٰذا یہ کچھ جو مسلمان کی مدد اور اسی طرح اس کی خیر خواہی اور چاہنا اور محبتیں اور الفتیں، یہ اسلام کا تقاضا انسانوں سے ہے۔ ایک حدیث ویسے تھوڑی متکلم فی ہے، معنی اس کا ثابت ہے اور صحیح، بہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ المؤمن مألف والأخیر فی من لا یألف ولا یؤلف، کہ مومن جو ہے اس سے محبتیں کی جاتی ہیں، اس انسان میں کوئی خیر نہیں ہے جس سے نہ محبت کی جاتی ہے، نہ وہ کسی سے کرتا ہے محبت، نہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور نہ اس کی کسی سے محبت ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت کتب ستہ کی صحیح صنعت کے ساتھ یہ ہے کہ وہ انسان جو لوگوں سے بچ بچا کر دور رہتا ہو کہ یار ملیں گے تو تکلیف ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایمان بچانے کے لیے لوگوں سے دور رہتے ہیں، اس سے افضل وہ ہیں جو مومنوں کے ساتھ رہ کر ان کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ یہ اس پر اشارہ کرتی ہے کہ ظاہر ہے اس میں تو ہم ساتھ رہیں گے مومنوں کے، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، باتیں بھی سننی پڑیں گی، ناراضگیاں بھی ہوں گی، معاملات ہوں گے، تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اسے برداشت کرنا افضل ہے نہ کہ جدائیاں اور دوریاں افضل۔ برداشت کرنا، اس میں انشاءاللہ اجر دیں گے آپ۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں اس موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حدیث رسول اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ضرور ہوگا۔ قرآن کو آپ پڑھ لیجئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یہ دراصل درس ہمیں ہے. واصبر نفسک مع الذین، کہ آپ زور زبردستی صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ روکے رکھیں، اٹھ بیٹھ کر رکھیں، ملنسار رکھیں. اب یہاں لفظ صبر لایا گیا. یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ اس ملنسار کے اندر تکلیفیں ہوں گی، اس اٹھ بیٹھ میں ہوں گی. وہ بھی انسان، غلطیاں تو ہوں گی. کچھ نہ ہو جب آپ ساتھ دیں گے، بعض اوقات اس کے خلاف کوئی لڑے گا تو آپ کو دفاع کرنا پڑے گا، وہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، آپ کو قرض دینے پڑیں گے، اسے اس کی خیرخواہی کرنی پڑے گی، اسے برائی سے بچانا پڑے گا. ان صلحاء کا ظالم کان مظلوما، کہ بھائی کی مدد کرنی ہو ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ظالم ہو اس کی مظلوم ہو اس کی مدد کریں. فکیف ننصر اذا کان ظالما، جب وہ ظالم ہو پھر کیسے اس کی مدد کریں گے؟ ظالم ہو پھر کیسے مدد کریں؟ کہا اس کے ہاتھ کو آپ پکڑ لیں گے، یہ اس کی مدد ہے. جب آپ برائی سے روکیں گے اسے نا، اپنی ہلاکت دنیا اور آخرت کی، اس سے منع کریں گے، یہی اس کی خیر خواہی ہوگی، یہی اس کی مدد ہوگی اس انسان کی. ظاہر ہے سب چیزیں تکلیفیں مانگیں گی. یہ جب آپ ملنسار رکھیں گے، اٹھ بیٹھ ہوگی، تمام چیزیں اس میں آئیں گی. تو واصبر نفسک مع الذین، اور پھر وہ یہاں بھی سر نے اشارہ کیا یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اللہ کی بندگیوں میں مصروف ہے، ان سے دوستی ہوں گی تمہاری. اسی طرح وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ کے تحت نمبر 5 کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرنی ہے. ہماری طرح نہیں کہ وہ چیختے رہیں اور مدد مانگتے رہیں اور خوش باشیاں کرتے رہیں اور کچھ حرکت پیدا کرنے کے لیے آپ کی تعریفیں بھی کریں گے کہ جی امت مسلمہ نے اور جی فلانے ملک نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا، ہمیں ان سے بڑی تمنا ہے. یہ کچھ نہیں ہوگا. مقصد ان کا یہ ہوگا کہ کسی طرح سے ان کی غیرت جاگے. ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک بندہ اس نے کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو واقعی وہ شروع کر دیتے ہیں. وہ سب کچھ کر گئے اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم جاگنے والی ہے ہی نہیں ملت ہماری، ہم اس طرح کے ہیں ہی نہیں. تو جب مدد وہ مانگے گا، وہ انسان فی الدین فعلیکم النصر، اللہ فرماتے ہیں جب وہ مدد مانگے تو مدد ضرور ہی کرنی ہے آپ نے. اسی طرح نمبر 6 آپ یہ ملا لیں کہ جب وہ دکھ درد تکلیف غم پریشانی پہنچے تو پہنچنی چاہیے یہاں. جب انہیں خوشی ملے اس خوشی میں شریک ہونا چاہیے انسان کو، نہ کہ جی ان کی خوشی یہاں غمگین کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیجیے ہمارے پاس کرکٹ ہی رہ گیا نا، مسلمان کہلائیں گے سب کچھ ہوگا، اس کی بھی خوشی نہیں ہوگی. کوئی تکلیف ملے گی خوش ہوں گے، تکلیف بلکہ بعض اوقات ڈھونڈیں گے دوسرے مسلمان کے لیے، اجتماعی طور پر، ملی طور پر، انفرادی طور پر. یہ صرف آ گئی ہے ہم لوگوں میں. مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے، ان کی خوشیاں غمگین کرتی ہیں اور ان کے غم جو ہے خوش کرتے ہیں. اور ہے مسلمان کل جسد واحد حدیث نہیں کہا نا، پیچھے ہم نے پڑھ لی، ایک جسم کی مان ہے. تکلیف سارے بدن کو ہوگی، جس طرح کے راحت اور مزہ سارا بدن اٹھائے گا، اسی طرح تکلیف بھی دونوں طرف یہ چیزیں ہونی چاہیے نا. مسلمان ایک کی طرح، مسلمان جو ہے وہ خود غرض نہیں ہوتا، وہ خود پسند نہیں ہوتا، اسے صرف اپنی فکر نہیں ہوتی، اس سے زیادہ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، خود پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتا ہے. میں مروں کٹوں تباہ ہو جاؤں، میں جاؤں سب کچھ ہی میرا جائے، خاندان کنبہ قبیلہ ملت قوم سب کچھ جائے، مسلمان کو تکلیف نہ ہو. یہی تو امت خراب کر رہی ہے چیز نا. میری سوچ ہے کہ جی میں محفوظ ہوں بس کافی ہے، اگلا جائے جو مرضی، میں اگر کچھ کروں گا میرے لیے نقصان ہے. اس لیے یہ شرعی تقاضا نہیں ہو سکتا. آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ جی سب سے پہلے میرا اپنا وجدان ضروری ہے. اللہ اور رسول کا ہرگز یہ نہیں. اللہ اور رسول کا درس یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ. اس جنگ میں فلسطین کے ہر مسلمان کو کودنا چاہیے تھا، بھلے وہ خود سفر اس ہستی سے ہی مٹ جاتا تو نقصان والی بات نہیں تھی. جس نے بھی یہ درس دیا غلط سمجھایا کہ جی بس اپنی سیفٹی ضرور ہے. کیوں؟ کہ وہ سیفٹی آپ کی سیفٹی ہے، مسلمان کی حفاظت یہ آپ کی حفاظت ہے. اور عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ آتی ہے. اس دشمن کو یہ بھیڑیا جس نے اس گھر پر حملہ کیا، پہلے دروازے کو اسے آپ مار دیں یہاں نہیں پہنچے گا. پڑوسی کے دروازے سے چوروں کو روک دیں، آپ پڑوسی کے گھر کو محفوظ بنا جا کر محفوظ. محلے میں جب چور داخل ہوا ابتدا سے اس کا پیچھا کریں، ختم کر دیں، وگرنہ آج نہیں کل 10-15 دنوں بعد پھر آپ کی باری، چیز میں غیر محفوظ ہو گئی ہے. تو عقلی طور پر بھی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں شریعت سے ہٹ کر بھی. اسی طرح تقاضا اس دوستی اور محبت اور مسلمانوں سے ہوگی اس کا یہ ہوگا
کہ مومنوں کا احترام کیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی، ان کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا، بالکل یہ نہیں ہوگا۔ اب اس چیز کو آپ نے، میں نے کہا ہر ٹاپک کی اپنی جگہ مستقل درس ہے، ہر ٹاپک کی اپنی جگہ مستقل درس ہے۔ مذاق مسلمان کا اڑانا، بے احترامی کرنا، بے عزتی کرنا، ہمیں تو مزہ نہیں آتا جب تک منہ توڑ جواب نہ دے، جب تک جی میں ننگا کر دیا جی، مزہ نہیں آتا اس کے بعد، جب تک ہولیاں نہ مسا کر دیں، جب تک عزتیں نہ اچھال دیں، پگڑیاں نہ اچھالیں اور سب کچھ کہتے ہیں ماں بہن ایک نہ کر دیں نا، وہ مزہ نہیں آتا۔ اللہ اور رسول کا درس ہرگز یہ نہیں۔ آج ہی ہم سورۃ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، اس میں بات کر رہے تھے یہودیوں کی بات۔ یہودی کہتے ہیں لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودی او نصارا، کہ جنت جائیں گے تو یا یہودی جائیں گے یا پھر نصارا جائیں گے۔ اب ہم جیسا بندہ یہ بات سنیں، اچھا تم جنت جاؤ گے، اپنے کرتوت پتہ ہے، ہم اس انداز سے اس کا جواب ہے، جائز کا جواب ناجائز نہیں تھا، لیکن اللہ کا انداز دیکھیں، تلک امانیہم، بس تلک امانیہم، بڑی سادہ سی بات، بڑی مختصر سی اور بڑی سمپل سی ہے، لیکن اندر ایک سمندر ہے اس کے۔ تلک امانیہم، اس کا معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارے خیالی پلاؤ، بس بات ختم نا، اتنے کی رب کافی ہے کسی انسان کی۔ اس نے زور لگا کر بہت بڑی بڑی باتیں کر دی اور آپ مسکرا دی کہ ٹھیک ہے یار آپ خوش رہے، یہی کافی ہے۔ اس کو اس سے بھی غصہ آئے گا کہ کیا کر رہا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری سوچ اس سے ہٹ کر کچھ اور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جواب دینے کے لیے بہت مضبوط الفاظ ہوں گے، بڑی بلند آواز ہوگی اور بس کوئی پہلو چھوڑیں گے نہیں، چوڑی چوڑی گالیاں ہوں گی اور بڑے بڑے تانے ہوں گے، تو پھر جی منہ توڑ جواب بنے گا، وغیرہ نہیں بنے گا۔ قرآن کا انداز سمجھیں کہ الفاظ پر کم توجہ دیں آپ، معنی پر زیادہ دیں، انداز تکلم پر توجہ دیں، اور جو وزن پر توجہ دیں، کوالٹی پر توجہ دیں۔ تلک امانیہم، دیکھیں کتنا یہ مؤدب جواب، تلک امانیہم۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب خیالی پلاؤ بھی پکانا کسی انسان نے تو پھر 10 من اس میں گھی ڈالے، 20 من جو ہے وہ کوئی اور خیالی ہے نا، کون پوچھے گا؟ ایک دیگ آپ نے پکانی ہے، 20 من اس کے اندر گھی ڈال دیں اور 10 من کچھ مرچ مسالہ ڈال دیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جب چیز ہی خیالی ہے تو پھر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس طرح کی بات ہے، دل کا امانیہم، یہ خیالات یہ تمہارے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہے نا کہ ہمیں جو چیز بے ادبی اور بے احترامی اور اگلے کو بچھاڑنا اور حد سے بڑھ کر سخت جواب دینا جس کے وہ لائق بھی نہیں ہوتا بعض اوقات۔ اب 2 منٹ کے لیے نا ایک اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، حتیٰ یحب الاخی ما یحب لنفسہ کے تحت نا، کہ 2 منٹ کے لیے جس کو آپ یہ برے الفاظ بتانا کہنا چاہ رہے ہیں یا نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں، 2 منٹ کے لیے آپ خود کو کھڑا کر دیں جی، مثلا میں اسی جگہ میں ہو گیا اور مجھ سے یہ غلطی بالفرض ہو گئی، اب اس بندے نے رد عمل کرنا، یہ الفاظ اگر میرے لیے بولیں تو میں برداشت کر لوں گا، یہ ہونا ہی چاہیے۔ تو پھر اس انسان کی آپ اچھی صفت کہہ سکتے ہیں اللہ نے رکھی ہے اس میں، کہ خود کے بارے میں بڑا منصف ہے، جس چیز کی نہ سمجھ آئے نا اس کو خود سے جوڑ دیں آپ، پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی بنا پر جب بندے نے خود کوئی تکلیف دیکھی ہو نا، اگلے کی پھر سمجھ آتی ہے، جب تک خود نہ ہو اگلے کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ بے احترامی، بے عزتی، بے توقیری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بھائی ہے، اللہ کا بندہ ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ کا یہ محبوب ہے، اللہ رسول نے محبوب بنایا، بھلے آپ اسے مقدر نہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 7 یہ ہے کہ مومنوں کی تعریفیں کرنی ہے، عزت بلند کرنی ہے، اسے ہر لحاظ سے جس قدر ہو سکے عزت افزائی ہو، اس کے اندر ترقیاں آپ لا سکیں، اس کی شہرت کا ذریعہ آپ بنیں، خیر خواہیوں کو اور اچھے تذکروں کا ذریعہ آپ بنیں گے، نہ کہ اس کے برخلاف ان کو پست کرنے کا اور ذلیل کرنے کا، کمتر کرنے کا ذریعہ آپ بنے۔ اور اسی طرح قرآن نے تو یہاں نمبر 8 یہ بھی اشارہ کی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنوں کے لیے جو زندہ جو مردہ ہیں ان کے لیے استغفار کریں گے آپ، کہ اللہ بخش دیجیے، فلانے کو بخشیے، فلانے کو بخشیے۔ اور یہ ہوگا، کبھی یہ بھی ہوا زندگی میں کہ بندے سے مثلا ہماری نہیں لگتی ناراضگی، کبھی یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس آیت پر وہاں بھی عمل کیا کہ اللہ فلانے کو تو بخش، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔
اس کے اندر یہ خامی ہے، یا اللہ مجھے تکلیف ہے، اس کو تو ہدایت دے دے، اور اگر میری غلطی ہے مجھے سمجھا دے۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ دیکھیں نا، جس پریشانی کا حل آپ کو خود سے نہیں مل رہا نا، اسے اللہ کے سامنے رکھ دیں، حل ہو جاتی ہے وہ چیز اکثر۔ یا اللہ اتنا میں کر سکتا ہوں، آگے میری طاقت میں نہیں ہے۔ میرے سامنے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ میری تقسیم ہے اپنی بیویوں کے درمیان جو میں کر سکتا ہوں میری طاقت کے مطابق، فلا تلمنی فیما لا املک، اللہ جو میری طاقت سے باہر ہے اس کی پکڑ نہ کیجیے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی خود کوشش کرتے ہیں اور جہاں آپ کا بس نہیں چلتا اس کے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہاں پھر اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ذرا بات اچھی بات کرتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی طاقتیں ختم ہوتی ہیں وہاں اللہ کی شروع ہوتی ہیں۔ اس کو اس معنی میں تو بات ٹھیک ہے کہ جہاں آپ کی بس ہو جائے گی وہاں سے پھر اللہ کی ابتدا ہو، اور اسی کا نام توکل ہے کہ جہاں تک آپ اپنی گاڑی چلا سکتے ہیں وہاں تک چلا دیں اور پھر آگے اللہ کے حوالے کر دیں۔ جہاں تک آپ کی تلوار تیار ہوتی ہے، چلتی ہے، زور لگانا ہے، ڈھونڈنا ہے، مقابلہ ہے، وہاں تک آپ کریں، آگے جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ برکت پھر آگے ڈالے کا کام آپ کا ہوگا۔ اسی کا نام توکل ہے۔ اسباب کو اچھے انداز سے استعمال کر کے اللہ کے حوالے کر دیں معاملہ، یہ توکل ہے۔ جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ خود کیجیے، جو نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے حوالے کر دیں بڑے اچھے انداز سے۔ ہم نے آپ کو مثال دی تھی، اس کی مثال تو اس طرح ہے نا کہ جی مثلا باپ کا کام جو ہے بیٹے کے لیے جوتے لانا ہے، یہاں تک ہے، پہننا بچے کا کام۔ اگر بچہ اب جی کہے کہ جی ابا جی جوتے آپ لے تو آئے ہیں، یہ ذرا پہنا بھی دیں، خود پہن سکتا ہے، جی ابا جی میرے جوتے سیدھے کر دیں، یہ تو پھر بے ادبی اور گستاخی والی بات ہے نا۔ جو خود کا کام ہے وہ خود کیجیے، جہاں کی طاقت نہیں چلتی ہے اللہ تو کر دے، یہاں میں فیل ہوں، میں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ جی مومنوں کے لیے استغفار ہو تو بتائے ہو، اول تو بندے کی فل کوشش یہ ہو کہ میرا دل قلب سلیم بنا رہے، وہ جنتیوں والا دل ہو، لا غل فیہ ولا حسد، اس کے اندر نکین حسد کوئی نہیں ہے۔ کیوں آپ کسی انسان کو اپنی جنت کی راہ میں رکاوٹ بناتے ہیں؟ یہ تو ایسی بات ہے نا، کسی کو خود جنت کی راہ میں رکاوٹ بنانے والی بات ہے کہ جب اس کی وجہ سے آپ کے آخرت کا سفر رکا، کم ہوا، کمزور ہوا، کچھ نہ ہوا، کینہ آیا، حسد وغیرہ، تمام یہ رکاوٹیں ہیں جنت کے آگے، یہ رکاوٹیں ہیں جنت کی۔ تو اس لیے اس کے اگر آپ خیر خواہ نہیں بھی اپنی خیر خواہی کیجیے، میرا اپنا نقصان ہے، یہ بندہ میں کیوں اپنے نقصان کا ذریعہ کیوں بناؤں؟ اس سے میری ناراضگی اس لیے ہے کہ وہ میری آخرت کو خراب کر رہا ہے مثلا، تو یہ بھی تو آپ آخرت ہی خراب کر رہے ہیں نا غیر شعوری طور پر۔ تو یہ ہے استغفار ہوگا ان کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ کا مومن بندہ بھائی بیمار ہے، اس کی عیادت ہوگی، اس کی مدد ہوگی، ہر کچھ۔ ہمارا معاشرہ چونکہ تربیت سے خالی معاشرہ ہے، شادی میں جائیں گے جی بلا مبالغہ اور بغیر کسی وجہ کے جی پیسے جی دیں گے، لکھوائیں گے بھی، سب کچھ ہوگا۔ کبھی یہ نہیں سنا کہ لوگ کسی بیمار کا پوچھنے آئے ہیں اور ساتھ کچھ پیسے بھی پکڑا دیں گے، صاحب علاج میں معالجہ کریں۔ یہ ہونا چاہیے نا، وہاں شادیوں میں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں چیزیں ہو رہی ہوتی اور غیر صحیح انداز سے ہو رہی ہوتی، اور بلا تک بات چلی جاتی ہے، حرام تک چلی جاتی ہے، وہ ہے۔ اور یہاں جہاں ضرورت ہے اس مسلمان کی علاج معالجے کی، کوئی آس پاس کوئی بیمار ہے، کوئی پڑوسی، کوئی نمازی، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی مسلمان، کوئی مومن، خرچے کیجیے، یہ قیادت کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ جہاں اس کی آخرت میں برکتیں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کا بہت خیال رکھے۔ یہ ہوتا ہے اکثر جو بندہ مریضوں پر شفقت کرتا ہے وہ اللہ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ اس پر شفقت فرماتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ایسا بندہ آپ دیکھ لیجیے، ارد گرد دیکھ لیں، معاشرے میں دیکھ لیں، جو مریضوں کے ساتھ مصروف مشغول رہتا ہے، ان کی خدمتوں میں، اللہ تعالیٰ اسے بڑی بیماری میں نہیں مبتلا کرتا، بڑی حفاظت فرماتے ہیں اس انسان۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں بیماریوں سے محفوظ رہوں، ہونی چاہیے۔ نبی اسلام کی دعا ہوتی تھی، اللہم اعوذ من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام، بری بیماریوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح جب اگر کوئی مسلمان فوت ہو گیا، اچھا جنازہ پڑھیں، آپ پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھائیں، دور دور سے جائیں، لمبی لمبی دعائیں کریں، جب پڑھنے کھڑے ہوں تو سمجھے کہ کل میں ہی دروں گا، آج ہی میں ہوں، اور خلوص اپنا حاضر کیجیے۔ جیسے آپ اللہ سے کسی کی سفارش کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں کہ اللہ بخشش بخش 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 بخش، یہ ہونی چاہیے، یہ خیر خواہی ہے اس انسان کی۔ ہم بات مختصر کر رہے ہیں، مگر بہت سارے اور بھی اس کے مظاہر جو آپ کو خود سمجھنے چاہیے، آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے اس موضوع پر کہ اللہ اور رسول کے لیے دوستی اور دشمنی، محبت اور مودت اور بغض و عداوت، سب کچھ اس کے تقاضے کیا ہیں، ایمان ہے اس کے تقاضے پر کیا ہیں، مستقل ایک ٹاپک ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، استادوں سے پڑھنا چاہیے،
اور قرآن سے جڑنا چاہیے. اور پھر اس کم ظرف اور معمولی سوچ رکھنے والے مسلمان کی جو یہ سوچ بن گئی ہے قرآن پر اعتراض کرنے کی اور حدیث پر اعتراض کرنے کی، اسلام نے سختی سکھائی ہے، یہ سوچ خود ہی ختم ہو جائے. یہ اس لیے بنی ہے کہ اس انسان نے اللہ اور رسول کی حکمتوں کو نہیں جانا. اس نے اس درس کا فلسفہ نہیں سمجھا کہ اللہ اور رسول نے کیوں کافر سے دشمنی کرنے کا کہا. اس نے اس کے فائدے نہیں جانے، اس نے اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، اس نے معاملات پڑھ کے نہیں ہے. یہ چھوٹا بچہ ہے، اسے بڑوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ ذہن کا نابالغ ہے اور اسے بالغوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. مسئلہ یہ ہوتا ہے دراصل، جس طرح کہ آپ اگر اپنے لیول پر رہ کر چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں نہیں سمجھ آتی. بیانی اللہ اور رسول کے زاویے بہت بلند ہے، بہت کامل ہے، بہت مضبوط ہے. آپ دیکھ لیجیے بڑوں بندوں کی باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، اعتراض بھی کرتے ہیں. ایسی تقریر ہمیں اچھی نہیں لگتی جس میں اوپر کی بات ہو رہی ہوتی. علمی گفتگو ہو جائے گا، کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ آتی. کوئی اچھا ایماندار آدمی اپنے ایمانی لیول پر رہ کر بات کرتا ہے، ہمارا چونکہ اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کی نہیں سمجھ آتی ہے. تو بیانی اللہ اور رسول نے باتیں بڑی کی، بڑی سمجھائی، بڑی مفید رکھی ہیں. اور ہم کم مفید، کم زیرک، کم سوچ رکھنے والے اور نابالغ سوچ رکھنے والے معمولی اور سطحی اور پستی کا شکار لوگ ہمیشہ نہیں سمجھ آتی. تو مقصد یہ کہ جب اس عقیدے کو کوئی بندہ صحیح سمجھے گا، کتابوں سے پڑھ کر، اساتذہ سے پڑھ کر، اساتذہ سے سمجھ کر، تو اس وقت خود ہی اللہ اور رسول پر یہ اعتراض نہ صرف اس کے اپنے ختم ہو جائیں گے بلکہ کسی مسلمان کو یہ قائل کر سکے گا. آج کا مسلمان گاڑی میں آپ کو یہ بحث کرتے ہوئے نظر آئے گا، بازاروں میں نظر آئے گا، تقریروں میں آپ سنیں گے، سوشل میڈیا میں آپ پائیں گے کہ جی کافروں کا دفاع اور مسلمان کی پستی، مسلمان کی غیبت، کافروں کا دفاع. اسے دودھ کے اندر ملاوٹ پر بڑا لمبا چوڑا اور بنیادی اعتراض ہوگا، نہیں چھوڑے گا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بیباون کے اندر گڑبڑ ہو اور اربوں کھربوں میں انسانوں کو دھوکہ دیا جائے اور اربوں انسانوں کو مارا کوٹا جائے، اس کی سے یہاں اس کی الگ جو ہے فیل ہو جائیں گی. عجیب چشمہ لگایا ہے، بائیں آنکھ کام کرتی ہیں اور دائیں نہیں کرتی. اس انسان کی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، بڑی سے محور ہو جاتی ہیں. اصل معاملات نہیں نظر آتے اور نقل سے نظر آ جاتے ہیں. ہر چیز یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ اور رسول کے احکامات سے دور ہو تو اس کی بصیرت مر جاتی ہے. جس طرح کہ جب اللہ اور رسول سے بندہ جڑے یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم وجعل لکم نورا تمشون بہ کی صفت آنے لگتی ہے کہ پھر نور ایمان مل جاتا ہے، سب کچھ خود ہی نظر آنے اور سمجھ آنے لگتا ہے. اسے پھر پس پردہ کی چیزیں سمجھ آتی ہیں، جو کام کل ہونے ہوتے ہیں وہ سمجھ آ جاتے ہیں. بارش کے آنے کے بعد ہی وہ یہ نہیں کہتا کہ بارش ہوئی ہو، 10 دن پہلے سمجھ آتا ہے کہ بارش ہونی. پھر زیرک پر انسان کے اندر. اور یہ آپ کو اب دنیا کی ڈگریاں یہ اور سب استاد، سب اقوال زرعی، سب اشعار اور شاعریاں کنگال لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں، لیکن جب تک قرآن و حدیث نہ یہ حصہ آپ کو نہیں مل سکتی. نور علی نور کی جو صفت قرآن نے اشارہ کیا سورہ نور نے، وہ تبھی ملتی ہے جب قرآن و حدیث کا گہرا تعلق، خود آپ میں خیر ہو اور فطرت آپ کی سالم ہو، اس کے ساتھ قرآن و حدیث جڑے تو پھر یہ انسان کو یہ صفت ملا کرتی ہے. اس پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں. ایک ٹاپک رہ گیا اور چونکہ تھوڑا تفصیلی ہے اور اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے اور آہستہ آہستہ رک کر بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی پر اکتفا انشاءاللہ بہتر رہے گا. تو یہ باتیں انشاءاللہ بعد میں بھی تھوڑی ایک دفعہ اور کچھ نہ ایک دفعہ ہفتے کی بات ہے نا، ویڈیوز پھر سن لیا کرے ویڈیو جو ہوتی نہیں تو خود کی کتابیں پڑھ لیا کریں، لیکن خود بہت سوچ سمجھ کر پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ کہ ہم بات کریں گے کہ پڑھنا کس کو، کس انداز سے پڑھنا ہے، کس کو سننا وغیرہ ہوگا. لیکن صرف اتنی بات، لیکن یہ ہے کہ ہم خود بھی الحمدللہ یہ کرتے رہے ہیں. استادوں نے سبق پڑھا اور پھر بعد میں بار بار سنا، یہ کرتے رہے، اس کا فائدہ ہوا ہے. چیز جب آپ بار بار سنتے ہیں پھر ذہن کے اندر پکی ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے. ایک دفعہ بعد میں سن لیا کریں، اس وقت یہاں بیٹھ کے لکھ لیا کریں، چونکہ یہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جمعے کی نماز تو ہے نہیں کہ آپ آئیں اور جمعہ پڑھا اور نکل گئی ہے. درس ہے اور یہ استادی اور شاگردی کا ایک سلسلہ ہے اور انشاءاللہ اس کی سند رسول اللہ تک جائے گی. اور یہ بس بندہ سے جڑنے میرے خیال سے بہت خیر ہے. انشاءاللہ اس بندے نے یہ چیزیں زیادہ اچھی طرح پڑھی سمجھی ہوں گی اور ٹائم دیا ہوگا. کم از کم انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ فرشتے یہ الفاظ نہیں کہیں گے قبر میں کہ لا تریت ولا تریت. ایک جملہ یہ بھی ہوگا نا کافر کو اور فاسق کو مارتے ہوئے کہ لا دریت ولا تریت، نہ تیری اپنی عقل تھی صحیح سالم اللہ اور رسول والی، اور نہ تم نے بھی پڑھا سمجھا سنا کسی سے، اس لیے تو تباہ ہوا یہاں. کوشش ہی ہے نا، باقی یہ میدان تو بہت وسیع ہے، کون اسے کراس کر سکتا ہے.
لیکن خوش بختی اس میں ہے، جس طرح کہ نام اللہ فرماتا ہے کہ بندہ اسی راہ چلتے چلتے فوت ہو جائے، اس سے باہر نہ نکلے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامه يا رب العالمين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. کوئی سوال ہو تو کیجیے.